بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سبق ہم پڑھیں گے وہ جہیز اور گھر کے ساز و سامان کے بارے میں ہے کہ اگر ان میں میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے کہ ایک کہے یہ سامان میری ملکیت ہے، دوسرا کہے میری ملکیت ہے، یا ان میں سے کسی بھی ایک کا انتقال ہو جائے اور اس کے وارث کہیں کہ یہ اس کی ملکیت ہے، دوسرا فریق کہہ رہا ہو نہیں یہ تو میری ملکیت ہے، تو ان جھگڑوں کے احکامات کیا بنیں گے، کس کی ملکیت مانی جائے گی وغیرہ وغیرہ، ان مضامین کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے آج کی کلاس کے اندر۔ چنانچہ فرماتے ہیں الفصل الثامن، آٹھویں فصل، فی الجہازی، جہیز کے بارے میں، ومتاع البیت، اور گھریلو سامان کے بارے میں، والمنازعات التی، اور ان جھگڑوں کے بارے میں جو تقع پیدا ہوتے ہیں، بشانہما، ان دونوں سامان اور جہیز کے سلسلے میں۔ چنانچہ اس سلسلے میں پہلا مسئلہ یہ بتاتے ہیں کہ لیس المال بمقصود فی النکاح، نہیں ہوتا ہے مال مقصود نکاح میں۔ نکاح میں اصل مقصود مال کمانا نہیں ہے، جیسے تجارت میں اصل مقصود مال ہوتا ہے، لیکن نکاح میں اصل مقصود تو حلت ہے، عورت مرد کے لیے حلال ہو جائے اور مرد عورت کے لیے حلال ہو جائے، تو اصل مقصود یہ، اور اس سے بھی پیچھے مقصود ہے بقائے انسانی، کہ انسانیت کی بقا اور نسل، اس کو تحفظ دینا اور اس کو بقا فراہم کرنا، یہ اصل مقصود ہے۔ ایون لذتوں اور خواہشات کی تکمیل اور شہوت کی تسکین بھی اصل مقصود نہیں ہے نکاح کے اندر۔ چنانچہ کہتے ہیں اب جب کہ مال اصل مقصود نہیں ہے نکاح میں، تو فلا تجبر المرأة على تجہیز نفسها من مہرها ولا من غیرها، تو نہیں مجبور کیا جائے گا عورت کو اس عورت کی ذات کو تیار کرنے پر، من مہرہا، اس عورت کے مہر سے، ولا من غیرہ، اور نہ ہی اس مہر کے غیر سے۔ اب عورت اپنی ذات کو تیار کرے، کیا مطلب اپنا ساز و سامان وہ تیار کرے، چنانچہ عورت جو ہے بنے ٹھنے میک اپ کرے اور جو ہے اللہ بھلا کرے اپنا پلنگ لے کر آئے، اپنی الماری لے کر آئے، اپنے ساتھ کپڑے لے کر آئے، اپنے کھانے پکانے کے برتن لے کر آئے، اس سب کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا عورت کو، ٹھیک ہے۔ اچھا یوں بھی نہیں کیا جائے گا کہ مرد کہے کہ بھائی میں نے تمہیں مہر دے دیا نا تو اب تم مہر کی مالکہ ہو، لہٰذا اس سے اپنے آپ کو تیار کرو، یا یہ بھی نہ کہا جائے گا کہ بھائی اپنے باپ کو سے کہو کہ وہ جہیز تیار کر کے لائے، یہ دونوں کا کسی بھی طرح کا جبر نہیں ہوگا۔ اچھا یہ جبر نہ فزیکل ہوگا، نہ مینٹل ہوگا، نہ سوشل ہوگا، نہ معاشرتی اعتبار سے مجبور کیا جائے گا، نہ ذہنی اعتبار سے ایموشنلی اس کے اوپر کوئی جبر کیا جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یوں نہیں ہے کہ ہم تو نہیں کہہ رہے لیکن ظاہر ہے منہ تو دکھانے لائق ہونا چاہیے نا بچی کا، تو یہ منہ دکھانے لائق تو ہونا چاہیے بچی کا، اس کا مطلب کیا کہنا چاہتے ہو بھائی؟ تو یہ بھی جبر کی ایک شکل ہے، اور شریعت کہتی ہے کہ کوئی کسی قسم کا جبر نہیں ہوگا۔ کہتے ولا یجبر ابوہا علی تجہیزہا من مالہ، اور نہ ہی جبر کیا جائے گا اس عورت کے باپ پر اس کے تیار کرے وہ باپ اس عورت کو اپنے مال سے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ اب جب نہ باپ مجبور ہوگا نہ عورت مجبور ہوگی تو نتیجہ کیا ہے؟ فلو زفت بجہاز قلیل، تو اگر وہ پہلی رات شب زفاف گزارے بہت قلیل سامان کے ساتھ، لا یلیق بالمہر، جو کوئی لیاقت کوئی قابلیت ہی نہ رکھتا ہو اس مہر کے مقابلے میں، الذی دفعہ، وہ مہر جو ادا کیا تھا اس مہر کو الزوج، شوہر نے، تو جو مہر شوہر نے دیا اس کے مقابلے میں عورت تو بہت ہی معمولی، اب شوہر نے 1,00,000 روپیہ مہر میں ادا کیا اور عورت جو ہے نا 50 روپے کے صابن سے منہ دھو کے آ گئی، تو او بلا جہاز اصلا، یا بغیر کسی تیاری کے آئی ہے، یعنی کچھ بھی نہیں، بدن پہ جو کپڑے پہنے ہوئے ویسے ہی وہ پہنچ گئی وہاں پہ، نہ کوئی اوپٹن، نہ مہندی، نہ مائیو، نہ الگ سے تیاری، اور نہ ہی کوئی سامان الگ سے کپڑے شپڑے یہ وہ لے کے آئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں فلیس لہ مطالبتھا، تو نہیں ہے جائز اس شوہر کے لیے اس عورت سے کوئی مطالبہ، ولا مطالبت ابیہا، اور نہ ہی کوئی مطالبہ اس کے باپ سے، بشیء منہ، اس مہر میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ،
یعنی لڑکے والے یہ نہیں کہہ سکتے یار ہم نے اتنا مہر دیا، کچھ تو مروت کرتے، کچھ تو ہوتا، ایسا کہنے کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ کہتے ولا تنقیس شیء من مقدار المہر الذی تراضیا علیہ، اور نہ ہی جائز ہوگا کسی چیز کا کم کرنا مہر کی اس مقدار سے وہ جو دونوں راضی ہوئے تھے اس مہر پر۔ چنانچہ اگر باہمی رضامندی سے مہر 1,00,000 روپے طے ہوا اور عورت کوئی جہیز میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں لے کے آئی، تو اب یہ نہیں ہے کہ مرد جو ہے نا کہ یار یہ کیا بات ہے، اچھا میں بھی اب جب تم کچھ جہیز نہیں لے کے آئی تو میں مہر بھی تمہیں صرف جو ہے نا 10,000 روپے دوں گا، تو اب یہ نہیں ہوگا۔ وہ بابا وہ جو 1,00,000 مہر تھا بس وہ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ وَإِن بَالَغَ الزَّوْجُ فِي بَذْلِهِ رَغْبَةً فی کثرت جہازی، اگرچہ مبالغہ کیا ہو شوہر نے اس مہر کو خرچ کرنے میں اس لالچ کی وجہ سے کہ جہیز بکثرت ملے گا، یہ نہیں اس نے مطلب ایک جوا کھیلا کہ یار زیادہ سے زیادہ مہر مقرر کر کے ادا کر دو تو پھر زیادہ سے زیادہ جہیز آئے گا، اور جہیز آیا کچھ نہیں تو گئے۔ اب یہ پرانے زمانے کی کہانیاں ہوگی کہ جس زمانے کے اندر یہ اس طرح کے کوئی دام کھیلے جاتے تھے، لیکن آج کل کے دور کے اندر تو کہانی یہ ہے، آج کل کے دور میں تو کہانی یہ ہے کہ لوگ مہر دیتے وقت مہر فاطمہ کا سوچتے ہیں، اور جہیز لیتے وقت جو ہے نا وہ سوچتے ہیں کہ یار جہیز میں تو کم از کم ملک ریاض کی بیٹی جتنا جہیز آنا چاہیے۔ تو یہ تو تباہی ہے نا، ہماری قوم کی بربادی ہے۔ اور اب تو مطالبے ہوتے ہیں کار کر لیں جی، موٹر سائیکل ہو جائے تو یہ ہو جائے تو وہ ہو جائے۔ ارے کیوں ہو جائے بھائی؟ ان کا احسان کہ وہ اپنی بیٹی دے رہے ہیں، ورنہ تمہارا بیٹا اس قابل نہیں ہے کہ اس کو بیٹی دی جائے، جبکہ تم لوگ لالچی ہو۔ ٹھیک ہے، چلیں اتنی بات کو ذرا سا ذہن میں رکھیے، اور ایک دفعہ عبارت، اب ذرا آگے دیکھیے، کہتے وَإِذَا تَبَرَّعَ الْأَبُ، اور جب بلا معاوضہ بطور تبرع دے باپ، وَجَهَّزَ بِنْتَهُ الْبَالِغَةَ مِنْ مَالِهِ، اور جہیز تیار کرے وہ باپ اپنی بیٹی کا جو کہ بالغ ہے اپنے مال سے، فَإِنْ سَلَّمَهَا الْجِهَازَ فِي حَالِ صِحَّتِهِ، پھر اگر سپرد کر دیا اس باپ نے یہ جہیز والا مال اس بیٹی کو اپنی صحت کی حالت میں، مرض الموت کی حالت میں نہیں، اپنی صحت مندی کی حالت میں، ملکت ہو بالقبض، تو مالک ہو جائے گی وہ بیٹی اس جہیز کا قبضے کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیں ملکت صیغہ واحد مؤنث غائب، آخر میں تا ساکن ہے، لہذا وہ بیٹی مالک ہوگی، داماد وماد مالک نہیں ہوگا۔ اور جب ایک دفعہ دے دیا باپ نے جہیز دے دیا تو کہتے وَلَيْسَ لِأَبِيهَا، اب نہیں ہے جائز اس بیٹی کے باپ کے لیے بعد ذالک، اس قبضے کے بعد، وَلَا لِوَرَثَتِهِ، اور نہ ہی اس باپ کے وارثوں کے لیے، اب یہ جائز نہیں ہے۔ کیا جائز نہیں ہے؟ استرداد شیء منہ، اس جہیز میں سے کسی چیز کو واپس لینا۔ تو ایک دفعہ جب جہیز کا مال باپ بطور احسان بھی بیٹی کے سپرد کر دے اور بیٹی اس پہ قبضہ کر لے تو اب باپ واپس نہیں لے سکتا۔ یہ تبرع ہے، یہ تحفہ ہے، یہ ہبہ ہے، لیکن یہ ہبہ نارمل تحفوں اور نارمل ہبہ سے تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ اس میں پھر بیٹی کے لیے آگے کی زندگی کے معاملات میں نا تھوڑی سی معاشرتی اعتبار سے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں وَإِن لَّمْ يُسَلِّمْهُ إِلَيْهَا، اور اگر نہیں سپرد کیا تھا اس باپ نے یہ مہر اس بیٹی کی طرف، فَلَا حَقَّ لَهَا فِيهِ، تو نہیں ہے کوئی حق اس بیٹی کا اس جہیز کے اندر۔ چنانچہ اب ذرا سمجھیے گا کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کے لیے جہیز تیار کیا، جہیز کے اندر کار تیار کی، فلیٹ تیار کیا، کپڑے تیار کیے، 85 چیزیں باپ نے تیار کی، ابھی بیٹی کے سپرد نہیں کی، ابھی قبضہ نہیں دیا،
تو بیٹی کا کوئی حق نہیں ہے اس مال کے اندر، حتیٰ کہ اب بیٹی کی شادی ہونے لگی تو باپ نے کہا نہیں یار میں یہ ابھی فلیٹ نہیں دے رہا، میں تمہیں جو ہے نا یہ ابھی کار نہیں دے رہا، میں تمہیں یہ کپڑے نہیں دے رہا، بس ٹھیک ہے نہیں دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ باپ پر بیٹی کے لیے جہیز تیار کرنا کوئی فرض واجب سنت موقدہ نہیں ہے، یہ خالصتاً تبرع ہے، ولا جبر فی التبرع، یہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ تبرع اور احسان کے عمل کے اندر کسی پر بھی جبر نہیں ہوگا، لہذا باپ پر بھی بیٹی کے لیے جبر نہیں ہوگا۔ کہتے وَلَوْ سَلَّمَهُ إِلَيْهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، ہاں اگر باپ نے یہ جہیز سپرد کیا اس بیٹی کو اپنی موت کے مرض میں، فَلَا تَمْلِكُهُ، تو نہیں مالک ہوگی وہ بیٹی اس جہیز کا، إِلَّا بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ، مگر وارثوں کی اجازت کے ساتھ۔ اب یہاں پر یہ ایک عمومی نوعیت کا مسئلہ، یہ خالی باپ بیٹی اور جہیز کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مرض الموت کے اندر جب کوئی آ جاتا ہے نا تو پھر اس کے مال کے اندر کچھ نہ کچھ حقوق اس کے وارثوں کے بھی آ جاتے ہیں، اسی لیے ایسا کوئی بھی اقدام جو خالصتاً نقصان والا ہو، یعنی ملکیت ختم ہو رہی ہے اور اس کے عوض میں کچھ آ نہیں رہا، اس طرح کا کوئی سا بھی اقدام کرنا مرض الموت میں مبتلا فرد کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ تو مرض الموت میں مبتلا فرد کے لیے ایسا کوئی بھی اقدام کرنا جائز نہیں ہوتا۔ ہاں اگر وہ یہ اقدام کر دیتا ہے اور وارث راضی ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر وارث اس پر مخالفت کرتے ہیں تو پھر ایسی صورت کے اندر اس فیصلے کو، اس ڈیسیجن کو قاضی روک دے گا اور اس کو نافذ نہیں ہونے دے گا، اس کی تنفیذ نہیں کرے گا۔ اسی لیے اگر مرتے مرتے باپ نے جو ہے نا اپنی بیٹی کے لیے بطور جہیز آدھی جائیداد دے دی، تو اب بیٹی کا وارث ہونے کی حیثیت میں تو بڑا معمولی حصہ تھا، بیوی کے بھی حصے، بیٹوں کے بھی ہیں، دوسری بیٹیوں کے بھی حصے ہیں، لیکن ایک بیٹی کو دے دی باپ نے جوش جذبے میں آ کے، اور وہ تھا مرض الموت میں۔ تو مرض الموت یعنی ایسی بیماری کہ جس کے اندر وہ صحت کی طرف نہ آ سکے اور وہ اسی بیماری میں دنیا سے چلا جائے، تو اس کے اندر پھر جو ہے نا یہ بہت سارے احکامات مختلف ہوں گے، اور انہی مختلف احکامات کی وجہ سے دیگر وارثوں کے حقوق محفوظ ہو پائیں گے۔ اور اسی لیے یہ جو دنیا کا قانون ہے اس میں اور شریعت کے قانون میں ایک بہت بڑا فرق یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے قانون کے اندر مرتے مرتے وقت بھی اور مرنے سے تھوڑا پہلے لوگ انگوٹھے لگوا لیتے ہیں، سگنیچر کروا لیتے ہیں، اور آدمی کا دماغ اتنا کام نہیں کر رہا ہوتا، وہ فائلوں پہ سائن کر دیتا ہے، تو اس طرح ساری کی ساری جائیدادیں اٹھ کر، سارا مال اٹھ کر کچھ مخصوص لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے یا مخصوص وارثوں کو مل جاتا ہے۔ تو شریعت میں اس طرح کے انگوٹھوں کی، اس طرح کے سگنیچرز کی کوئی اتنی زیادہ ویلیو اور ورتھ نہیں ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ کوئی ورتھ بنے گی تو وصیت کے تحت 1/3 تک کی ہوگی، اس میں بھی بہت ساری ڈیٹیل ہے، تو وہ مرض الموت کے احکام میں اس کی تفصیلات آ جاتی ہیں۔ یہی اور اس میں وارثوں کا ایک بڑا حق شامل ہو جاتا ہے، یہی معاملہ جہیز کے لیے بھی۔ اب ذرا ایک چیز سمجھیے گا، ایک اگلا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھ لیجئے۔ کسی بھی نابالغ کو مالک بنانے کے لیے کوئی بھی چیز خریدی جائے تو جیسے ہی آپ خریدیں گے نا ویسے ہی اس چیز کا مالک وہ نابالغ بن جاتا ہے۔ اب چاہے یہ ماں باپ خریدیں، چاہے کوئی بھی خریدیں، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ البتہ کسی بالغ کو مالک بنانے کے لیے، یعنی بطور گفٹ دینے کے لیے میں نے کوئی چیز خریدی تو میرے خریدتے ہی وہ بالغ اس چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ جب تک مالک نہیں ہوگا تب تک کہ میں جو خریدنے والا ہوں میں لے جا کر وہ چیز اس کو ہبہ یا گفٹ کر دوں اور وہ اس پر قبضہ کر لے، تو جیسے ہی قبضہ تام ہوگا ہبہ بھی تام ہو جائے گا، اب ملکیت اس بالغ کو مل جائے گی کہ جس کے لیے ہم نے چیز خریدی۔ تو نابالغوں کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، یتیم ہوتے ہیں، نابالغ یتیم ہوتے ہیں، اور یتیم کے لیے یعنی نابالغ کے لیے شریعت کے احکامات کافی سخت ہیں۔ اب جب یہ ایک اصول ذہن میں رکھ لیا نا تو اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا جہیز کی تیاری کے ایک مسئلے پر توجہ کیجیے۔ چنانچہ یہ لکھتے ہیں اِذَا اشْتَرَى الْأَبُ مِنْ مَالِهِ فِي حَالِ صِحَّتِهِ جِهَازًا، جب خریدا باپ نے اپنے مال سے اپنی صحت کی حالت میں کوئی جہیز کی چیز، لِبِنْتِهِ الْقَاصِرَةِ، اپنی نابالغہ بیٹی کے لیے،
ٹھیک ہے، ملکت ہو تو مالک ہو جائے گی وہ بیٹی اس جہیز کی، بمجرد شرائی، اس باپ کے خریدنے کے محض کے ساتھ، یعنی محض خریدتے ہی وہ مالک ہو جائے گی۔ تو یہ جب وہ اصول آپ کے ذہن میں آ گیا تو بس ٹھیک ہے، اسی کی اصول کی وضاحت اس مسئلے میں یہ ایک اور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سواء قبضت ہو بنفسہا، برابر ہے کہ قبضہ کر لے وہ اس مال کا اپنی ذات کے ساتھ، یعنی وہ بچی اس کو قبضے میں لے لے، وہی ممیزۃ، اس حال میں کہ وہ صحیح غلط میں تمیز رکھنے والی ہو، فی حال قبضہ، فی حال صحتی ہی، اس باپ کی صحت کی حالت میں، اور مرضی موتی ہی، یا اس باپ کی موت کی بیماری کی حالت میں، یعنی چاہے اس بچی نے باپ کی صحت کی حالت میں قبضہ کیا ہو یا مرض الموت میں قبضہ کیا ہو، لیکن باپ نے خریدی ہو وہ چیز نابالغہ بچی کے لیے صحت کی حالت میں، او لم تقبضہ فی حیاتی، یا اس بچی نے قبضہ ہی نہ کیا ہو اس باپ کی زندگی میں، ان تمام صورتوں کے اندر جو ہے بس مال خریدتے ہی وہ بچی اس مال کی مالک ہو جائے گی، اور یہ مالک ہونا اتنا کمال کا ہے کہ ولیس لہ، اور نہیں ہوگا اختیار اس باپ کے لیے، ولا لورثتہ، اور نہ ہی اس باپ کے وارثوں کے لیے، اخذ شیء منہ، اس جہیز میں سے کسی بھی چیز کو لینے کا، ولو ماتا، اگرچہ مر جائے باپ، قبل دفع ثمنہ، اس جہیز کی قیمت کی ادائیگی سے پہلے، باپ نے اپنی صحت مندی کی حالت میں اپنی نابالغہ بیٹی کے جہیز کے لیے کوئی چیز خریدی، ایجاب و قبول کر لی، ابھی پیمنٹ نہیں بھی کی، بس ادھر ایجاب و قبول ہوا، ادھر وہ چیز بیٹی کی ملکیت میں چلی گئی، اب چاہے بیٹی نے سرے سے اس میں قبضہ کیا ہی نہیں، یا کیا تو باپ کی صحت مندی کی حالت میں کیا، یا باپ کے مرض الموت کی حالت میں کیا، کسی بھی صورت کے اندر جو ہے نا وہ وارث یا وہ باپ اس سے یہ جہیز کا مال واپس نہیں لے سکتا، ایون باپ نے ابھی اس مال کی پیمنٹ بھی نہیں کی، پھر بھی جو ہے نا کوئی بھی وہ مال واپس نہیں لے سکے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اب یرجع البائع علی ترکتہ، تو رجوع کرے گا بیچنے والا اس باپ کے ترکے سے، مثال کے طور پہ باپ نے ایک چیز خریدی اپنی نابالغہ بیٹی کے لیے، چیز تو گئی نابالغہ کی ملکیت میں، لہذا ترکے میں وہ چیز تو تقسیم نہیں ہوگی، لیکن جب ترکہ تقسیم کرنے لگے تو اس وقت وہ دکاندار آ گیا، اس نے کہا بھائی تمہارے ابا نے یا تمہارا وہ جو میت ہے اس نے مجھ سے یہ سامان خریدا تھا، چیز کی ڈیلیوری میں نے دے دی ہے، لیکن جو ہے نا مجھے پیمنٹ نہیں ملی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ پہلے ترکہ تقسیم ہونے سے پہلے اس کی پیمنٹ قرضہ ادا کیا جائے گا، وہ پیمنٹ جائے گی، وہ ترکے سے ادا ہوگی، وہ اس چیز سے ادا نہیں کی جائے گی، وہ چیز تو نابالغہ بچی کی ہوگی۔ کہتے ہیں ولا سبیل للورثۃ علی القاصرۃ، اور نہیں ہے کوئی راستہ وارثوں کے لیے اس نابالغہ بچی پر، یعنی وہ کسی بھی طرح نابالغہ بچی سے اس کی قیمت کو یا پیسے کو وصول نہیں کر سکیں گے، کوئی ہیلا بہانہ نہیں چلے گا، وہ چیز گئی بچی کی ملکیت میں اور یہ اس کی پیمنٹ گئی باپ کے ترکے کے اندر۔ امید ہے مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو یہ کلچر ہی نہیں ہے، لیکن عربوں میں یہ کلچر ہوتا تھا کہ شوہر پہلے شادی سے پہلے مہر کے ارادے سے ایک اماؤنٹ ادا کر دیتا تھا، یا نکاح ہو جاتا تھا ابھی رخصتی سے پہلے وہ مہر کے طور پر ایک اماؤنٹ ادا کر دیتا تھا، پھر بیوی اس اماؤنٹ سے اس پیسے سے تیاری کرتی تھی، اپنا سامان تیار کرتی تھی، اپنی چیزیں لیتی تھی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اب اس میں بیڈ بھی لے، یہ بھی لے، برتن بھی لے، چکی لے آٹا پیسنے کے لیے، جو بھی لے وہ اس کا مسئلہ ہے۔ اب ہوا کیا کہ شوہر کی طرف سے کچھ مہر ملا بیوی کو، تو بیوی اس کی مالک ہو گئی، بیوی نے وہ پیسہ اٹھا کر اپنے ابا کو دے دیا کہ اس کے لیے میرے جہیز کا سامان تیار کرے، ابا نے جہیز کا سامان جو لسٹ بنائی گئی تھی اس کے مطابق سامان پرووائڈ کر دیا، کچھ رقم بچ گئی، تو اس بچی ہوئی رقم کا کیا یہ بیوی مطالبہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ سیدھی بات ہے کر سکتی ہے، ابا سے مانگ سکتی ہے، ابا لاؤ پیسے دو میں مالک ہوں اس کی، کیونکہ ظاہر ہے مہر کی مالک دلہن کا باپ نہیں ہوتا، دلہن شوہر سے وصول کر سکتا ہے، لیکن باپ شوہر سے وصول کر سکتا ہے، لیکن وصول کر کے مہر وہ دے گا بیٹی کو ہی، بیٹی مہر کے مالک، ٹھیک ہے، اور جو مالکہ ہے وہ مطالبہ کر سکتی ہے، اپنے باپ سے بھی مطالبہ کر سکتی ہے کہ لائیے میرے پیسے مجھے دیجیے،
چنانچہ اس بات کو کہتے ہیں اذا جہز الابو بنتہ، جب جہیز تیار کرے باپ اپنی بیٹی کا، من مہریہا، اس بیٹی کے مہر سے، وقت بقیہ، اور تحقیق باقی رہ گیا، عندہ، اس باپ کے پاس، شیء منہ، کچھ کوئی چیز اس مال میں سے، مہر میں سے، فاضلا عن تجہیزہا، اس بیٹی کے جہیز سے باقی بچا ہوا، فلاحا، تو جائز ہے اس بیٹی کے لیے، مطالبتہ، اس مہر کا مطالبہ کرنا، اس باپ سے مطالبہ کرنا، بھی، اس مہر کا، تو وہ اپنے پیسے کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اب یہی بات یہ کس بنیاد پر ہے، وہ بنیاد بتاتے ہیں، الجہاز ملک المرأتی وحدہ، سوری یہ بات نہیں، اب اگلا مسئلہ ہے کہ یہ جو جہیز ہے، جب بیٹی کو مل گیا، اس نے اس پہ قبضہ کر لیا، تو اب خالصتاً وہ اس بیٹی کی ملکیت ہے، لڑکی کی ملکیت ہوتا ہے جہیز۔ اس جہیز کے اندر رتی برابر بھی شوہر کا کوئی حق نہیں ہوتا، شوہر کے گھر والے، شوہر کے ماں باپ، شوہر کی بہنیں، بھائی، یہ تو کوئی تعلق ہی نہیں رکھتے اس مال سے، سمجھ رہے، رتی برابر بھی جو ہے نا کوئی حق سیدھا سیدھا شوہر کا نہیں ہے، تو وہ باقی لوگوں کا کیا ہوگا؟ چنانچہ کہتے ہیں الجہاز ملک المرأة وحدہا، جہیز عورت کی اس عورت کی ملکیت ہے، اس عورت کے تن تنہا، یعنی تن تنہا عورت کی ملکیت ہے۔ فلا حق للزوج فی شیء منہ، تو نہیں ہے کوئی حق، یہ لائے نفی جنس ہے، ہر قسم کے حق کی نفی کرتی ہے، کوئی حق نہیں ہے شوہر کا، فی شیء منہ، اس جہیز میں سے کسی بھی چیز میں، رتی برابر بھی، وَلَيْسَ لَهُ أَن يُجْبِرَهَا عَلَى فَرْشِ أَمْتِعَتِهَا لَهُ وَلِأَضْيَافِهِ، تو نہیں ہے جائز اس شوہر کے لیے کہ یہ کہ مجبور کرے وہ شوہر اس عورت کو، عَلَى فَرْشِ أَمْتِعَتِهَا لَهُ، کہ اس شوہر کے لیے عورت کے سامان کو بچھانے پر، یعنی عورت کو مجبور کرے کہ وہ اپنا سامان اس شوہر کے لیے پیش کرے، ولی ازیافی، اور اس شوہر کے مہمانوں کے لیے وہ اپنا سامان پیش کرے، نہیں بھائی نہیں۔ لہٰذا یہ جو آج کل گھروں میں سسرال والے کہتے ہیں، ارے بھائی میں جہیز لائی ہو تو نکالو تو صحیح، جوسر مشین کچن میں رکھ دو، یہ ادھر رکھ دو، ساری کراکری لا کے رکھ دو ڈائننگ ٹیبل پر، اے سی لگا دو، اس کو چلا دو، یہ کر لو وہ کر لو، شوہر بھی بڑے دللے سے، نہیں بھائی نہیں، ایون یعنی بیوی کو اتنا حق حاصل ہے کہ وہ کہے کہ میں مالکہ ہوں، آپ میرے پلنگ سے اترو، نہیں بیٹھنے دے شوہر کو، اور یہ اسے پورا حق حاصل ہے۔ پھر دوسری طرف شوہر کو بھی یہ پورا حق حاصل ہے کہ وہ کہ ٹھیک ہے اس کمرے کا مالک میں ہوں، نکالو اپنا پلنگ یہاں سے باہر، تو وہ قانون کی زبان تو قانون کی زبان ہے نا، لیکن بھارت بنیادی حق یہی ہے کہ جو جس چیز کا مالک ہے وہ دوسرے کو منع کر سکتا ہے۔ کہتے وَإِنَّمَا لَهُ الْإِنْتِفَاعُ بِهَا بِإِذْنِهَا وَرِضَاهَا، اور محض جائز ہے اس شوہر کے لیے فائدہ اٹھانا اس جہیز سے، بِإِذْنِهَا، اس بیوی کی اجازت کے ساتھ، وَرِضَاهَا، اور اس کی رضامندی کے ساتھ، یعنی شوہر بھی اگر بیوی کا سامان استعمال کرے گا تو وہ بیوی کی اجازت اور رضامندی سے کرے گا، اگر نہیں ہے اجازت تو نہیں۔ اب دیکھ لیجئے آگے کہتے ہیں وَلَوْ اِغْتَصَبَ شَيْئًا مِّنْهُ، اگر غصب کر لیا کوئی چیز اس جہیز میں سے، حال قیام الزوجیتی، رشتہ ازدواج کے قائم ہونے کی حالت میں، او بعدہ، یا رشتہ ازدواج کے قائم ہونے ختم ہونے کے بعد، فلاحا، تو جائز ہے اس بیوی کے لیے، مطالبتہ، اس چیز کا مطالبہ کرنا، بھی شوہر سے، او بقیمتہ ان ہلاکا، او استہلک عندہ، یا پھر اس چیز کی قیمت کا مطالبہ کرنا جائز ہوگا اس عورت کے لیے اگر وہ چیز ہلاک ہو گئی ہو یا شوہر نے قصداً ہلاک کی ہو اور وہ چیز اس کے پاس ہو، تو غصب کے بعد
چاہے وہ چیز ہلاک ہوئی یا اس کو جان بوجھ کر ہلاک کیا، خراب کیا، بیوی اس کی قیمت کا مطالبہ کر سکتی۔ چنانچہ اگر کوئی مسئلے مسائل ہو گئے، بیوی اپنے گھر پہ چلے گئی، پیچھے جہیز کا سامان ہے، سسرالیوں نے اس سامان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، توڑ تاڑ دیا، تباہ کر دیا، اس کی ورث اور ویلیو کو ختم کر دیا، تو قاضی کے پاس جا کر بیوی مطالبہ کر سکتی ہے، اور قاضی اسلام ہوگا تو وہ قیمت دلوائے گا شوہر سے۔ اب بڑا امپورٹنٹ مسئلہ آنے لگا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی لڑکی کے باپ نے ڈیڑھ ہوشیاری کی، اور ڈیڑھ ہوشیاری کیا کی، پورا جو ہے نا بیڈ روم کا سیٹ تیار کیا، تو یہ کیا تو وہ کیا، اور جو ہے وہ جب خاندان والے جمع ہوئے ہوئے تھے تو ان کے سامنے دکھا دکھا کر شوہر کے سپرد کیا وہ جہیز کا سامان، بیڈ روم سیٹ اور الماریاں، تو پلنگ، تو صوفہ، تو ٹیبل، تو یہ تو وہ، دنیا جہان کا، فریج، ٹی وی، اے سی، سب سپرد کیا۔ اچھا جب یہ سارے تقریبات ختم ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو بعد میں اس نے جا کر شوہر سے بولا، یعنی اپنے داماد سے بولا، بیٹا وہ سارا سامان جو میں نے تمہارے یہاں پہنچایا تھا نا، وہ واپس میرے گھر پہ پہنچا دو۔ شوہر کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، بھائی مسٹر فادر ان لا، یہ کیا کہانی ہو گئی؟ اب انہوں نے کہا یار وہ تو میں نے تمہیں ایسے ہی عاریتاً دیا تھا، استعمال کے لیے دیا تھا کچھ دنوں کے لیے، اچھا تم میاں بیوی ذرا ایک کمفرٹیبل رہو، ذرا سب ساز و سامان ہو تو تم لوگوں کو اچھا لگے۔ اب وہ گزر گیا، ہفتہ گزر گیا، چلو 15 دن گزر گئے، بس بہت ہے، اب میرا سامان مجھے واپس کر دو، یا یہ کہہ کہ یار یہ سارا سامان نہیں، اس میں سے یہ سامان میں نے ادھاری کے طور پہ دیا تھا، باقی ٹھیک ہے میں نے اپنی بیٹی کا جائز دیا تھا۔ تو یوں اگر وہ یہ کہانی کرے تو اس کہانی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کہانی کا بنیادی نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی ایریا ایسا ہے کہ جہاں پہ یہی رائج ہے، ہر گھر میں یہی ہوتا ہے، باپ وقتی اور عارضی طور پر کوئی چیز دیتا ہے، جیسے آج کل ہمارے ہاں ایک چل نکلا ہے کہ معذاللہ لڑکی کے ابا کی طرف سے ہوٹل بک کرایا جاتا ہے، اور شادی کے بعد جو ہے نا رخصت ہو کر جو بہو ہے وہ شوہر کے گھر میں نہیں آتی، ہوٹل میں جاتی ہے، اب وہ 1 دن 2 دن کے لیے وہ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، پھر اس کے بعد آتے ہیں۔ ابھی کیا عجیب و غریب کہانی ہے، اللہ معاف کرے یہ بس، لیکن ہے کچھ ایریاز میں یہ ٹرینڈ ہے۔ تو اینڈ یہ نکلا کہ اب وہ ظاہر ہے ہوٹل تو ملکیت تو ہے ہی نہیں نا، سب کو پتا ہے کہ اگر ہوٹل کرایا گیا تو وہ تو چند دنوں کے لیے، پھر اس کے بعد نکل کے آنا۔ تو اگر تو عرف ہی یہ ہے کہ کوئی ادھاری پہ چیز، عارضی طور پہ چیز دی جاتی ہے، بس اس سے لطف اندوز ہو اور بس اس کے بعد پھر وہ واپس کر دو، تو ٹھیک ہے، یہی بات رکھی جائے گی کہ یہ ادھاری تھی، عاریت تھی، برتنے کے لیے دیا تھا۔ لیکن اگر اس طرح کا عرف نہیں ہے تو پھر معاملہ ایسا نہیں ہوگا، پھر کیسا ہوگا اس کو دیکھیں کتاب میں یہ کیسے بیان کرتے ہیں۔ اذا جہز الابو بنتہ، جب جہیز دے باپ اپنی بیٹی کو، وسلمہا، اور سپرد کرے وہ باپ اس جہیز کو، وسلمہا، اور سپرد کرے وہ باپ اس بیٹی کو، الی الزوجی، شوہر کے، بجہازہا، اس بیٹی کے جہیز کے ساتھ، ثم ادعا، پھر دعویٰ کرے وہ باپ، ہوا وہ باپ، او ورثتہ، یا اس باپ کے وارث لوگ، کہ انما سلمہ الیہا، کہ بے شک وہ سارا سامان جو سپرد کیا تھا اس بیٹی کو، او بعدہ، یا اس سامان کا کچھ حصہ، آریتن، وہ ادھاری کا تھا، وہ ملکیت نہیں تھی، وَدَّعَتْ ہِیَا اَوْ زَوْجُهَا، اور دعویٰ کرے وہ بیٹی یا اس بیٹی کا شوہر، بعد موتیہا، اس بیٹی کی موت کے بعد، یعنی بیٹی زندہ ہے تو بیٹی دعویٰ کرے، اور اگر بیٹی مر گئی ہے تو پھر اس کا شوہر دعویٰ کرے کہ انہو تملیک لہا، کہ بے شک یہ تو سامان بطور مالک بنانے کے لیے دیا تھا، یعنی بیٹی کو مالک بناتے ہوئے یہ جہیز دیا گیا تھا۔ تو کہتے ہیں فَإِنْ غَلَبَ عُرْفُ الْبَلَدِ، تو اگر شہر کے عرف کا غالب حصہ یہ ہے کہ ان الابا یدفعہ مثل ھذا، کہ بے شک باپ دیا کرتا ہے اس طرح کی چیزوں کو، جہازن، بطور جہیز، یعنی ملکیت کے طور پر، لا عاریتن، نہ کہ ادھاری پر، وقتی طور پر، فالقول لہا ولزوجہا،
تو بات مانی جائے گی اس بیٹی کی یا اس بیٹی کے شوہر کی، معلوم یقیم الابو اور ورثتہ علی مدعوہ، جب تک کہ نہ قائم کر سکیں باپ اور اس باپ کے وارث اس اپنے دعوے کے اوپر کوئی بینہ مطلب گواہ، یعنی دیتے وقت ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بھائی یہ وقتی طور پہ ہم تمہیں دے رہے ہیں، یہ تمہیں بطور مالک بنا کے نہیں دے رہے، تو لہٰذا جہیز لے جاؤ لیکن کچھ عرصے بعد واپس کر دینا، تو 4 آدمیوں نے اس بات کی گواہی دی تو ٹھیک ہے، گواہی کے مطابق ہوگا۔ لیکن اگر اس طرح کا نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ بیٹی کی ملکیت مانی جائے گی۔ کہتے وَإِن كَانَ الْعُرْفُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ ذَلِكَ، اور اگر ہو عرف مشترک اس کے درمیان، یعنی وہاں کا عرف یہ بھی ہو کہ بھائی ٹھیک ہے بطور جہیز ملکیت کے طور پہ دیا جاتا ہے، اور یہ بھی عرف ہے کہ عاریت کے طور پہ دیا جاتا ہے، تو پھر یا اسی طرح او کان الجہاز اکثر مما یجہز به مثلها، یا پھر جہیز کا اکثر حصہ ان چیزوں میں سے ہو جن کو بطور جہیز دے دیا جاتا ہے، فالقول قول الابی وورثته، تو اس صورت میں باپ کی بات کو مانا جائے گا، اس کے وارثوں کی بات کو مانا جائے گا۔ والام فی ذالک کالابی، اور ماں اس معاملے میں باپ کی طرح، یعنی باپ کے وارث یا ماں ان سب کا یہی ایک حکم ہوگا۔ تو لب لباب یہ کہ غالب عرف جو ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور اگر غالب عرف نہیں ہے تو جو مالک ہے چیز کا اصل میں، جیسے باپ مالک ہے، اس کی بات کو ویلیو دی جائے گی۔ اوکے، ہمارے یہاں یہ مسئلہ اتنا زیادہ ایپلیکیبل نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں کے ہی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے پانی کا شپ دیا اپنی بیٹی کی شادی کے اندر، پانی کے ایک وہ کیا بوٹ ہوتی ہے وہ دے دی، تو وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بوٹ دائمی طور پہ نہیں دی جاتی ہے، عارضی طور پہ دی جا رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو چیزیں ٹھیکے پہ دی جاتی ہیں وہ بیٹی کو دے دی، تو وہ مالکانہ بنیادوں پہ نہیں دی گئی ہیں، وہ 1-2 سال کا ٹھیکہ وہ سمجھو اس کے لیے ہے، یعنی اس کی جو بھی لاکھوں کروڑوں روپے کی آمدن ہوگی وہ اس بیٹی کو مل جائے گی۔ تو اس طرح اب جیسے جہیز میں کہا جاتا ہے بیٹی یہ والا جو پروجیکٹ ہے وہ تمہارے نام، تو وہ اس پروجیکٹ کی مالکہ نہیں بنتی، بلکہ اس پروجیکٹ کا جو پروفٹ ہوتا ہے وہ اس کے نام میں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ظاہر باریک پہلو والے مسئلے ہیں، لیکن بہرحال یہ مسئلے ہیں، اور ایکسپرٹ لیول پر جب ہم فقہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کو ہمیں ویلیو دینی چاہیے۔ اسی لیے ایک عالم دین مسائل شریعت کو صرف اس نظر سے نہیں پڑھتا کہ میری زندگی کا مسئلہ، یار میری زندگی کا یہ مسئلہ نہیں ہے تو یار پھر کیا فائدہ اس کا، پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں بھائی، اس امت کی زندگی میں اگر کہیں پہ بھی یہ مسئلہ ہے تو بس صحیح ہے، یہ امت کی زندگی، اس عالم کی زندگی، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے عالم پہ پوری توجہ کے ساتھ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یا جو عالم بننے کا شوق رکھتا ہو اور امت کا رہنما بننے کا ذوق رکھتا ہو تو پھر وہ اس کو اہمیت دیتا ہے اور اپنے دماغ کے کسی نہ کسی گوشے اور خانے میں اس کو زندہ رکھتا ہے۔ چلے میرے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی رکھتے، باقی باتیں انشاءاللہ یہ اسی مضمون کی آئندہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔